اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری سزا آئی تو یہ گڑ گڑاتے، روتے، تھوتھنی ٹیڑھی کرتے، آنکھوں سے آنسو بہاتے، یہ معذرت کرتے، واپس آتے، میں ان کو دوبارہ اپنا بنا لیتا، میں نے تو ان کو سزا ہی اس لیے دی تھی کہ واپس آتے۔ وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، یہ گڑ گڑاتے، یہی میرا مقصد تھا، میں ان کو دوبارہ قبول کر لیتا۔ ہم اس طرف نہ جائیں اور الٹا تکبر کریں اور الٹا الزام تراشی کریں اور حکمرانوں کے خلاف مظاہرے شروع کر دیں، اس سے کچھ ہونے کا نہیں ہے رب کعبہ کی قسم۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تہبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ہم سے ڈرتے، ایمان اور تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان سے ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ برکات من السماء والارض، زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ولیکن کذبوا، مگر انہوں نے ہمیں جھٹلایا، تو ہم نے پھر ان کو اپنی سزا دی۔ سزا کیا دی؟ کہ اپنی برکات کو روک لیا، اپنی برکتوں کو روک لیا۔ اللہ کی برکت رک گئی تو قحط سالی بھی آئے گی، مہنگائی بھی ہوگی، ریٹ بھی چڑھیں گے، سامان بھی ختم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی روٹین میں اپنے باغی کو دنیا میں اس طرح کی سزا نہیں دیتا کہ اس کی روٹی بند کر دے، لیکن جس کی اصلاح چاہتا ہے اس کو تھوڑے چھوٹے جھٹکے ضرور دیتا ہے تاکہ یہ واپس آ جائے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے جھٹکے دیتے ہیں تاکہ یہ باز آ جائیں۔ جو بڑا باغی ہوتا ہے، جس کی واپسی کے چانس کم ہوتے ہیں، اس کا رزق کھول دیتا ہے اور کھول دیتا ہے، اور جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ واپس آ سکتا ہے، پھر اس کا قاعدہ ضابطہ کوئی نہیں، وہ بادشاہ ہے۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے لیکن وہ اس کی مخالفت کر لے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اکثر اوقات ایسے ہی ہوتا ہے، مگر بسا اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے۔ اس کی بھی آیات موجود ہیں، اس کی بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جھٹکا دیتا ہے، چھوٹا عذاب بھیجتا ہے تاکہ یہ باز آ جائے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ ملیا میٹ کر دیتا ہے، لیکن یہ زیادہ سابقہ قوموں کے ساتھ ہوا ہے۔ اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یا اللہ ان کو ویسا عذاب نہ آئے کہ جو ان کو جڑ سے ختم کر دے، جیسے سابقہ قوموں پر آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، ذکر سے مراد اللہ نہیں ہوتا۔ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، جو اس سے منہ پھیرے گا ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، مہنگائی اس کی بڑھا دیں گے، حالات خراب کر دیں گے، ہم کریں گے۔
ایک ذکر ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ ذکر ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ گناہ کرتے وقت اللہ یاد آ جائے، اللہ کی یاد۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد، کہ میں اتنے بڑے رب کی بغاوت کرنے لگا ہوں اور باز آ جائے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ اور پورا قرآن اور سنت بھی اللہ کی یاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، قرآن بھی رب نے نازل کیا ہے، سنت مصطفیٰ بھی اسی نے نازل کی ہے۔ تو جو اللہ کے بھیجی ہوئی ہدایت کو بائی پاس کر کے زندگی گزارتا ہے، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ کرو مظاہرے رب کے خلاف۔ تم کہتے تھے گو فلاں گو، تو نے مہنگائی کر دی، وہ گو ہو گیا۔ پھر اور آیا، اس نے اور مہنگائی کر دی، پھر تم نے کہا گو فلاں گو، وہ بھی گو ہو گیا۔ پھر ایک اور آیا، اس نے اور کر دی، اس کو بھی گو کہہ دو۔ اس بات کو سمجھو، یہ رب کے جوتے ہیں جو رب نافرمانوں کو مارتا ہے۔ ان کے گو ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، جب رب روٹھا ہوا ہے تو۔ کیا ہم مظاہرے کر کے رب کا عذاب ٹال سکتے ہیں؟ کیا ہم نعروں کے ساتھ رب کو ڈرا سکتے ہیں؟ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو درست اقدام نہیں کریں گے، جب تک درست اقدام نہیں ہوگا رب کا عذاب نہیں ٹلے گا۔ یہ عادت ہے انسان کی کہ وہ اپنے جرم دوسروں پہ ڈالتا ہے۔ بچے کلاس میں شور کر رہے ہوں، کون کر رہا تھا؟ سب کہیں گے یہ کر رہا تھا، وہ کہیں گے یہ کر رہا تھا، کوئی نہیں کہے گا میں کر رہا تھا۔ سب کہیں گے دوسرا کر رہا تھا، میں نہیں کر رہا تھا۔ یہ عادت ہے کہ میں اچھا ہوں اور دوسرا غلط ہے۔ اور یہ بھی عادت ہے، ایک آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے، ایک 3 پڑھتا ہے، ایک 2 پڑھتا ہے۔ وہ 3 والا کہتا ہے میں اچھا، یہ تو 2 پڑھتا ہے، میں تو پھر بھی 3 پڑھتا ہوں۔ 2 والا کہتا ہے میں اچھا، یہ تو بالکل نہیں پڑھتا، میں تو پھر بھی 2 پڑھتا ہوں۔ ایک دوسرے کے گناہوں کے نیچے چھپنا اور ایک دوسرے کی نسبت سے اپنے آپ کو نیک قرار دینا اور دوسروں کا قصور نکال کر اپنے آپ کو چھپانا، اس سے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رب نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ہے نبی آپ کے اوپر اب کوئی گناہ نہیں، آپ معصوم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یا اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، یا اللہ میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، وابوء بذنبی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ جب تک ہم اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، ہم کیا مطالبہ کرتے ہیں قوم کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا؟ ہم اپنے آپ کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کیا؟ ایک شخص کروڑوں کی کرپشن کر کے نہیں مانتا تو وہ غلط ہے، اور جو کچھ میں نے کیا میں مانتا ہوں یا میں نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ خبر سن کر کہ موجودہ حکومت نے کہا کہ ہم بجلی کے بلوں پہ غور کر رہے ہیں اور عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، 400 یونٹ تک جس کا بل ہے
اس کو ہم ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ سفارشات طے ہو گئی ہیں، مگر یہ سفارشات ہم IMF کو پیش کریں گے، اگر وہ مانے تو عوام کو ریلیف دے دیا جائے گا۔ بہت تکلیف کی بات ہے۔ IMF کو کس نے مسلط کیا؟ جیسے نے قرضے لیے، بھائی تم نے قرضے کیوں لیے؟ میں نے تو قرضے لیے تھے ورلڈ بینک کے قرضے ادا کرنے کے لیے۔ اور ورلڈ بینک کے قرضے کس نے لیے؟ تم نے کیوں لیے؟ میں نے تو لیے تھے اس لیے کہ میں موٹر وے بنانا چاہتا ہوں، میں میٹرو چلانا چاہتا ہوں، قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے لیے تھے۔ میں نے اس لیے، اچھا تم نے موٹر وے کیوں بنائی جب ان کو پینے کا پانی میسر نہیں تھا؟ تو تم نے کیوں بنائی؟ کہتے اس لیے کہ یہ ووٹ ہی تب دیتے ہیں جب ان کو موٹر وے دکھاؤ۔ کس کا قصور نکلا؟ اور جس کی زمین سے موٹر وے گزری ہے اس کی موٹر سائیکل اس پہ نہیں چلتی، کار والا وہ ہے نہیں، موٹر سائیکل اس پہ نہیں چلتی، مگر وہ اس کو دیکھ کر خوش ہے اور کہتا ہے کہ جس نے یہ بنانے کے لیے قرض لیے اس کو ووٹ دوں گا۔ کس کا قصور ہوا؟ جب تک ہم اپنا دماغ ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنا قصور نہیں مانیں گے، اصلاح کیسے ہوگی؟ جب تک اصلاح نہیں ہوگی رب کا عذاب نہیں ٹلے گا۔ اللہ المستعان۔ ایک شخص کہے مجھے ووٹ دو اس لیے کہ اگر میں آیا تو میں سود ختم کرنے کی کوشش کروں گا، سود معیشت پر بوجھ ہے، سود کی وجہ سے معیشت گراوٹ میں، اگر میں آ گیا نماز کا نظام قائم کر دوں گا، زکوٰۃ کا نظام قائم کر دوں گا۔ اللہ کا فرمان ہے الذین ان مکناہم فی الارض، میرا بندہ جب حکمران بنتا ہے اقام الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرتا ہے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام نافذ کرتا ہے، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہیں، یہ 4 کام کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں آیا تو تمہیں موٹر وے بناؤں گا، تمہارے گھر تک سڑک بنا دوں گا۔ تیسرا کہتا ہے میں تمہیں آزادی دے دوں گا، حقیقی آزادی دوں گا۔ ہائے، یہ اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، اس کا دماغ ہی نہیں کام کرتا۔ موٹر وے پر اس کی موٹر سائیکل نہیں چلتی، آدھی زمین ادھر رہ گئی آدھی ادھر رہ گئی، یہ پریشانی میں پڑا ہوا ہے، مصیبت میں ہے، مگر کہتا ہے نہیں یار قوم کو کچھ دیا تو ہے نا، بھلے قرض اٹھا کر ہی دیا ہے۔ قصور کس کا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اجتماعی قصور ہے، اجتماعی توبہ، پہلے اس کی تشخیص پھر اس کی توبہ، اصلاح۔ جب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے اور کتاب و سنت پر آ جائیں گے، من اعرض عن ذکری، جو کتاب و سنت سے منہ پھیرتا ہے ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ جب ہم منہ نہیں پھیریں گے اللہ تعالیٰ برکات نازل فرمائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، ایمان ٹھیک کر لیتے۔ اور لوگوں یہ تھیری ہے رب ذوالجلال کی، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ایک شخص کہتا ہے الیکشن لیٹ کروا رہو اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے عوام کے پاس جانے کا۔ اور بیانیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ کسی لغت کا لفظ نہیں ہے، جاؤ ساری لغات تلاش کر لو، یہ کسی لغت کا لفظ نہیں ہے۔ انگریزی میں نیریٹو بولتے ہیں۔ بیانیہ کا معنی عوام کو پاگل بنانے کا جملہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم کس نعرے پر پاگل بنائیں، ہمارے پاس ہے نہیں، اس لیے الیکشن لیٹ کرو۔
وہ آپ کو پاگل بنانے کے لیے جملے تلاش کرتے ہیں اور پھر پاگل بناتے ہیں اور ہم بن جاتے ہیں۔ جب تک ہم اپنا گناہ نہ مانیں، توبہ نہ کریں، جب تک اصلاح نہ کریں، جب تک وہ مضبوط قسم کی رب کی بات جو اپنے بندوں کو پاگل نہیں بناتا، جو بندوں کا خیر خواہ ہے، جس کی بات حق ہے، قولہ الحق، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک کی بات نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر تم اپنا ایمان درست کر لو۔ یہ ایمان کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ یہ ایمان کس نے درست کرنا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، مجھ سے ڈرنے لگ جاؤ، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں رب ہوں، مجھ پہ اعتماد کرو، میں تمہارا رب بول رہا ہوں کہ میں آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، زمین سے بھی کھول دوں گا، تم سے رزق سنبھالا نہیں جائے گا۔ اللہ پر اپنی مخلوق بوجھل نہیں، وہ ان سب کا رزق اس کے پاس ہے، وہ دیتا ہے، اور سودی معیشت اس کے غلط استعمال کے ساتھ لوگوں کو مروا دیتی ہے، یا وہ کبھی سزا دینے کے لیے تنگ کرتا ہے تاکہ میرے بندے گڑ گڑائیں، روئیں، واویلا کریں، میرے پاس واپس آ جائیں۔ باپ بچے کی غلطی پر اس کی پٹائی کر کے گھر سے نکال دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ واپس ہی نہ آئے، بھلے منہ سے کہے واپس نہ آنا، دل اس کا یہی کہتا ہے کہ واپس آ جائے، دل اس کا یہی کہتا ہے۔ اور اگر بچہ واپس نہ آئے تو اس کے دوستوں کو کہہ رہا ہوتا ہے جاؤ اس کو سمجھا کر واپس لاؤ۔ باپ کبھی بھی اس نیت سے نہیں نکالتا کہ یہ کبھی واپس نہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری سزا آئی تو یہ گڑ گڑاتے، روتے، تھوتھنی ٹیڑھی کرتے، آنکھوں سے آنسو بہاتے، یہ معذرت کرتے، واپس آتے، میں ان کو دوبارہ اپنا بنا لیتا، میں نے تو ان کو سزا ہی اس لیے دی تھی کہ واپس آتے۔ وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، یہ گڑ گڑاتے، یہی میرا مقصد تھا، میں ان کو دوبارہ قبول کر لیتا۔ ہم اس طرف نہ جائیں اور الٹا تکبر کریں اور الٹا الزام تراشی کریں اور حکمرانوں کے خلاف مظاہرے شروع کر دیں، اس سے کچھ ہونے کا نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہے۔ 3 تو بدل لیے نا آپ نے، کچھ ہوا؟ آج بھی غالباً 22 روپے پر لیٹر تیل کو بڑھایا گیا، آج بھی۔ کیا حکمرانوں کے بدلنے سے کچھ ہوا؟ جب سزا رب دینا چاہے تو کیا کوئی بیچ میں آڑے آ سکتا ہے؟ اور کہو کہ ہمارا گناہ نہیں، ان کا گناہ ہے۔ میں آپ کو گن گن کر بتاتا ہوں کہ ہمارا گناہ ہے۔ فرمایا جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے، رب ذوالجلال ان کو اجناس کی کمی کی سزا دیتا ہے۔ نمبر 2 مہنگائی کی سزا دیتا ہے۔ نمبر 3 ان پر جابر حکمران کو مسلط کر دیتا ہے، ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ تینوں سزا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان کی۔ رب مسلط کرتا ہے، وہ سزا ہے۔ سزا کے خلاف مظاہرے نہیں ہوتے، بلکہ سزا ختم کرنے کے لیے سوری کیا جاتا ہے، معذرت کی جاتی ہے، توبہ کی جاتی ہے۔ اللہ المستعان۔ یاد رکھو ساری کائنات کا کنٹرول آج بھی اسی طریقے سے میرے رب کے ہاتھ میں ہے جیسے کل تھا اور جیسے آئندہ ہوگا۔ سب چیزیں ادھر سے ہی ہیں۔ اگر کسی کی غفلت کی وجہ سے اس کی ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے تو وہ رب ہی کرتا ہے۔ اگر کسی کی غلطی کی وجہ سے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے
تو رب ہی کرتا ہے، وہی کھولے گا۔ ان اللہ هو القابض الباسط، وہی رزق کو تنگ کرنے والا ہے، وہی رزق کو کھولنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہنگائی ہوئی، لوگوں نے کہا حضرت لوگ منافع خوری کر رہے ہیں، چیزوں کے ریٹ بڑھا چڑھا کر لگا رہے ہیں، غلط منافع لے رہے ہیں، ناجائز منافع لے رہے ہیں، آپ ایسا کریں کہ چیزوں کے ریٹ لکھ دیں، کوئی اس سے زیادہ نہ مانگے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ هو القابض الباسط المسعر، ریٹ وہی بناتا ہے، رزق وہی کھولتا ہے، رزق وہی تنگ کرتا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں رب کو ملوں اور کوئی شخص مجھ سے اپنا حق مانگنے والا نہ ہو۔ اللہ اکبر، اپنا ایمان ٹھیک کرو، اپنی توحید ٹھیک کرو، ادھر ادھر جھک مارنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر وہ اپنا ایمان ٹھیک کر لیں۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ آج بھی سب کچھ رب کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اگر کوئی سزا آ رہی ہے تو اس کی طرف سے آ رہی ہے، جزا اور برکت آ رہی ہے تو اس کی طرف سے آ رہی ہے، برکت نہیں آ رہی تو اسی کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ اگر حکمران جابر ظالم ظلم کرتا ہے، اس کو کنٹرول میں نہیں کر سکتا، وہی کرے گا، اسی کو مجھے راضی کرنا ہے۔ میں اپنے حکمران کے بازو تھام نہیں سکتا، اس کا قلم روک نہیں سکتا، میں اپنا بازو تھام سکتا ہوں، اپنی اولاد کا تھام سکتا ہوں، اپنی بیوی کی اصلاح کر سکتا ہوں۔ میں اپنی اصلاح کروں، رب سے دعا کروں اللہ ان کی بھی اصلاح کر لے گا۔ میں یہ نہیں کہتا ان کا جرم کم ہے، میں ان کو جسٹیفائی نہیں کرتا، میں ان کی وکالت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ من ولی من امر امتی فشق علیہم، جو میری امت کا حکمران بنا اور اس نے ان کو مشقت میں ڈال دیا، میں محمد اس کے لیے اس کے خلاف دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو اس کو مشقت میں ڈال دے۔ یہ بچیں گے نہیں، لیکن آپ جس چکر میں پڑے ہوئے ہو نا، اس سے کچھ ہونے کا نہیں۔ جب تک ہم سیدھی لائن پر نہیں آئیں گے، اپنے گناہوں کا، اپنی شر کو نہیں روکیں گے، اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگیں گے، ان کی ہم اصلاح کر نہیں سکتے، اپنی کر سکتے ہیں، وہ تو کرو نا۔ تو برکات آئیں گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں، مجھ سے ڈرنے لگ جائیں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہم ان کے گناہ معاف کر دیں، ہم ان کو جنتوں میں ڈال دیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر وہ تورات اور انجیل پر عمل کر لیے ہوتے اور جو رب کی طرف سے احکام آئے تھے وہ مان لیے ہوتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کا رزق نیچے سے بھی آتا، اوپر سے بھی آتا۔ رزق کون دیتا ہے؟ کہاں گیا ایمان؟ جو دیتا ہے وہی تنگ کرتا ہے، جو فراخ کرتا ہے وہی تنگ کرتا ہے۔ ایمان تازہ کرو اپنا۔ اگر رزق چاہیے تو ادھر ہی رجوع کرنا پڑے گا، اگر فراخی چاہیے تو وہی کرے گا، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تنگی آئی تو وہی کرے گا، اس تنگی کو دور بھی ہماری توبہ کے ساتھ وہی کرے گا، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور لوگوں نے تو مختلف بنائے ہوئے ہیں، کوئی گانج شکر ہے، کوئی خزانے دیتا ہے، کوئی بچے دیتا ہے، تمہارا تو ایک ہی ہے۔ اور سیاسی چکروں میں اور سوشل میڈیا میں پڑھ کے اپنے رب کو بھول گئے ہو، تمہاری توجہ ہی اس کی طرف نہیں رہی، جو کچھ ہوتا ہے ادھر سے ہی ہوتا ہے۔
اسی روٹھے ہوئے رب کو مناؤ گے تو کچھ بات بنے گی۔ آمنوا واتقوا، اگر اہل کتاب ایمان اور تقوی اختیار کریں، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، نیچے سے بھی رزق نکلے گا، آسمان سے بھی رزق نازل ہوگا، اور تمام بستیاں والے آمنوا واتقوا، ایمان اور تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمینوں سے اور آسمانوں سے ہم برکات کو نازل کر دیتے ہیں۔ یہ پیٹنٹ اصول ہیں، یہ پکی باتیں ہیں، یہ رب کی باتیں ہیں، یہ یقینی باتیں ہیں۔ یہ جتنے نام ہیں، ورلڈ بینک، IMF، FATF، نہ جانے کیا کچھ، یہ سب رب کے کوڑے ہیں جو اللہ تعالیٰ مجرموں کو سزا کے لیے رکھتا ہے، اور کوڑوں سے جلاد کو محبت نہیں ہوتی۔ یہ مطلب نہیں کہ جو رب ہمارے اوپر کسی کو مسلط کرتا ہے تو ان کے ساتھ اس کو محبت بھی ہے، بلکہ وہ ہمیں سزا دینے کے لیے کرتا ہے، ہمیں ان اسباب کو دور کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پہلا کام برکات کے لیے توبہ کرو، استغفار کرو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم، رب سے مغفرت طلب کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں نازل کرے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری کمزوریاں دور کر دے گا، معیشت کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی، جسمانی کمزوری بھی دور ہو جائے گی، روحانی کمزوری بھی دور ہو جائے گی، نفسیاتی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری قوتوں میں اضافہ فرما دے گا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ یہی مسائل ہیں، یہی مسائل ہیں نا، پیسہ نہیں ہے۔ پیدا کرنے والا رب کہتا ہے تم استغفار کرو، میں تمہیں مال نہیں اموال دوں گا، بنین بچہ نہیں بچے دوں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات عطا کرے گا۔ باغات اس وقت آتے ہیں جب روٹی پوری ہوتی ہو، پھل جو ہوتا ہے وہ نخرا ہوتا ہے، غریب کی روٹی پوری نہ ہو پھل نہیں کھاتا۔ ہم تمہیں نخرے والا رزق عطا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہیں نہریں عطا فرمائے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم اللہ کو اللہ کا مقام کیوں نہیں دیتے ہو؟ تم اللہ کی پوزیشن کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ تم اس کو اس کی عزت کیوں نہیں دیتے ہو؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے تمہیں بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ استغفار کرنا، توبہ کرنا۔ نمبر 3، کوئی کہے کہ جی دیکھو جی اب تو بل بہت آ رہا ہے نا، تو پھر اب کنڈا لگا لو، اب اتنا ظلم ہمارے اوپر ہو رہا ہے تو پھر کنڈا جائز ہو گیا نا۔ بل زیادہ آ رہا ہے تو میٹر خراب کر لو، دے دلا کر یہ کر لو وہ کر لو۔ میرے عزیز بھائیوں، 1 میٹر آپ کے دروازے کے باہر لگا ہوا ہے نا، 1 میٹر ان کا اس فیڈر کو لگا ہوتا ہے، فیڈر پہ بل آ رہا ہے 20 روپے، آپ سب کے بل بتا رہے ہیں 10 روپے، جو انہوں نے بھیجی وہ 20 روپے کی تھی، جو آپ لوگوں کے بل بتا رہے ہیں وہ 10 روپے کی ہے، بیچ والے 10 روپے چوری ہو چکے ہیں، وہ سب کے بلوں کے اوپر وہ اپنے 10 روپے ڈال کر جو ان کا میٹر کہتا ہے اس کے مطابق پورا کر لیتے ہیں۔
اس کا مطلب جو چوری کرتا ہے وہ اس نہ کمپنی کی چوری ہوتی ہے نہ حکومت کی چوری ہوتی ہے، وہ پورے محلے کی چوری ہوتی ہے۔ اور اگر توبہ نصیب ہو جائے تو سارے محلے کے کس کس پر تیرا بل ڈالا گیا تھا اس کو پتہ کرنا پڑے گا اور ان کو سارے پیسے دینے پڑیں گے۔ کیسے دو گے؟ تمہیں کیا پتہ تیری چوری کس کس پر کتنی ڈلی ہے؟ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ برکتیں لانے والی بات نہیں ہے۔ برکتیں لانے والی بات کیا ہے؟ اے سی بند کر دو، پنکھے پہ گزارا کر لو، چھت پر سو جاؤ، گزارا کرنا سوچو، سیکھو۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ ہم کرتے رہے ہیں، کل کی بات ہے۔ جب رب ذوالجلال نے ہمارے گناہوں پر سزا دی ہے تو نظر آنی چاہیے۔ یہ تو بغاوت پر بغاوت ہوگی کہ ہم اپنے نخرے پورے کریں اور حرام طریقے کے ساتھ پورے کریں۔ یہ تو جرم بڑھتا جائے گا اور سزا بڑھتی جائے گی۔ یہ تو خطرناک بات ہے۔ کوئی کہے کہ چونکہ معیشت بڑی کمزور ہو گئی ہے اب چوری جائز ہو گئی ہے، اس طرح برکت نہیں آتی بھائیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دو شخص مل کر تجارت کرتے ہیں، آدھے پیسے تیرے آدھے میرے، یا تیری محنت اور میرے پیسے جیسا بھی ہو، فرمایا ان صدقا و بیانا، اگر دونوں سچ بولیں اور دونوں ہر بات کی وضاحت کریں، ہڈن چیزیں نہ ہوں، بورک لہما فی بیعہما، رب ذوالجلال ان پر برکت نازل فرماتا ہے۔ اور اگر وہ ان کذبا و کتما، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولیں اور چیزوں کو چھپائیں، وضاحتیں نہ کریں، محقت برکت بیعہما، رب کی آئی ہوئی برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ برکت سچ میں ہے، برکت وضاحتوں میں ہے، برکت امانت داری میں ہے، برکت وعدہ وفائی میں ہے۔ رب کی بغاوت میں برکت ہو سکتی؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے۔ میں نے کوئی ویڈیو کلپ آیا میرے پاس، انڈونیشیا ملیشیا میں کوئی مسجد ہے اور اس میں مولوی صاحب نے کہا کہ جمعے میں آتے ہو نا تو موبائل فون لے کر نہ آیا کرو۔ کچھ لوگ گھر چھوڑ کر آ گئے اور کچھ لے آئے تو جوتیوں والی جگہ پہ اپنا موبائل رکھ کر جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ دسیوں موبائل جوتیوں والی جگہ میں پڑے ہوئے ہیں اور آ کر اٹھا لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ آپ اپنی حالت دیکھیں کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ایسی حالت میں برکات آتی ہیں کیا؟ جوتیوں والی جگہ پہ موبائل محفوظ ہے اور ہمارے ہاں جوتی محفوظ نہیں ہے۔ برکتیں اس طرح نہیں آتی، بغاوتوں سے رب کی برکت نہیں آتی۔ رب کی طاعت اور توبہ کے ساتھ رب کی برکت آتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر خواہی ہے کہ تو اس کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، وہ تیرے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے کہ کیوں کر رہے ہو، حالانکہ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں اس میں۔ فرمایا اگر دونوں جھوٹ بولیں گے اور باتوں کو چھپائیں گے، آئی ہوئی برکت بھی واپس چلی جائے گی۔ محقت برکت بیعہما، اس طریقے سے برکتیں آتی ہیں، اس طریقے سے برکتیں جاتی ہیں۔ اور برکتیں کیسے آتی ہیں؟ رب کو ٹائم دو۔ کرونا میں پابندی تھی اتنے گھنٹے دکان کھلے گی، روزانہ لوگوں کو ضرورت پیدا ہوتی ہے اور دکاندار اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ مثلا آٹا ہے، روزانہ 5 من آٹا 10 من آٹا اس محلے کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور میرا کبھی 10 کبھی 12 کبھی 8 من آٹا بک جاتا ہے۔ وہ اگر میں 8 گھنٹے دکان کھولوں گا تو ان لوگوں نے 8 گھنٹوں میں اتنا لے لینا ہے،
6 کھولوں گا تو 6 گھنٹے میں لے لینا ہے، اگر میں 14 گھنٹے دکان کھولوں گا تو انہوں نے ریلیکس ہو کر اپنی مرضی سے لے لینا ہے، لے تو انہوں نے لینا ہے، وہی گاہک ہے، وہی دکان ہے۔ تو جب کرونا کی وجہ سے ٹائم تھوڑا ہو گیا تھا تو اس وقت بھی لوگوں کو پتا تھا کہ بند ہو جانی دکان، وہ جلدی جا کر لے لیتے تھے۔ یہ تصور کہ نہیں جتنی لمبی دیر دکان کھلے گی اتنا زیادہ نفع ہوگا، اور جتنی لمبی دیر میں مسجد میں رہوں گا اتنا میرا نقصان ہوگا، یہ تصور درست نہیں ہے۔ اگر تو امانت دار ہے، اگر تو چیٹنگ نہیں کرتا، اگر تو کم نہیں تولتا، اگر تو ملاوٹ نہیں کرتا، اگر تو جھوٹ نہیں بولتا، تو تیرا گاہک نماز کی وجہ سے غائب نہیں ہوگا، اس لیے تجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا کہ تو نماز پڑھنے گیا ہوا ہے، وہ انتظار کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کر جاتے شام، وہ مال شام میں موجود ہوتا تھا مگر لوگ آپ کے انتظار میں کھڑے ہوتے تھے۔ اپنا رویہ ٹھیک کر۔ اور اگر تیرے رویے کی وجہ سے وہ تیرا انتظار کرے گا تو تجھے کیا آنچ ہے، تو جا نماز پڑھنے کے لیے، بند کر دکان کو۔ یہ تیرا دکان بند کرنا تیرے رزق میں کمی نہیں کرے گا، زیادتی کرے گا، اضافہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، فرمایا تفرغ لعبادتی املأ یدک املأ صدرک غنن، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے تو وقت نکال، میں تیرا سینہ غنی کر دوں گا۔ کوئی یہ سمجھے کہ سینہ غنی ہو گیا مگر پیسہ نہیں ملا، ایک ہوتا پیسے کی گنا، ایک ہوتی سینے کی گنا۔ غریب آدمی ہے مگر دل غنی ہے، ایک آدمی پیسے والا مگر دل غنی نہیں، اور ایک آدمی ہے پیسے والا بھی ہے اور دل غنی بھی ہے۔ فرمایا املأ صدرک غنن، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرا سینہ غنی کر دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَکَ، اور تیری فقیری دور کر دوں گا۔ یہ بھی فقیری دور کرنے کا طریقہ ہے۔ روٹین میں ہم سمجھتے ہیں کہ لاکھ روپے میں سے 10,000 دے دیا تو 90 رہ گیا، کم ہو گیا، یہ ہماری تھیری ہے، اور پیدا کرنے والے کی یہ ہے کہ جب تو اللہ واسطے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تیرا وہ نعم البدل دے گا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تجھے اس کا اجر بھی دے گا اور دنیا میں بھی بڑھا چڑھا کر دے گا۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، سچے رب کا سچا قرآن فرمایا جس طرح ایک دانہ ڈالتے ہو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، ایک دانہ 700 ہو جاتا ہے۔ یہ مثال ہے جو اللہ واسطے خرچ کرنے والا ہے۔ تو کہتا ہے میں تو غریب آدمی ہوں، خرچ کرنے والی آیتیں میرے لیے نہیں ہیں۔ یہ آپ کے سامنے سے گزرتے ہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے لیے تھوڑا آ رہا ہے، یہ تو پیسے والے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم۔ غریب ہے تو غربت کے حساب سے خرچ کر، امیر ہے تو امارت کے حساب سے خرچ کر، اور اس بات کا یقین کر یہ دن ہے یا رات ہے، شک ہو سکتا ہے مگر جو قرآن کی آیت ہے اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، کہ تجھے ایک کی نسبت 700 ملے گا۔ یہ ہے طریقے برکت لانے کے، برکت لانے کے یہ طریقے ہیں۔ برکت لانے کا یہ طریقہ ہے کہ اپنا رویہ ٹھیک کرو، بحیثیت قوم اپنا رویہ درست کرو۔ جب رب بتی جلاتا ہے تو تم کام کرو، جب رب بتی بند کر دیتا ہے تو تم آرام کرو، یہ فطرت ہے، ہاں نا؟ پوری دنیا کے کافر اس بات پر ہیں، اس فطرت پر ہیں۔ آپ یورپ چلے جاؤ، آپ امریکہ چلے جاؤ، آپ چائنا چلے جاؤ، جب رب بتی بند کر دیتا ہے وہ آرام کرتے ہیں،
جب رب بتی جلاتا ہے وہ کام کرتے ہیں، اور یہ مسلح یہ جب رب بتی بند کرتا ہے تو یہ سو جاتے ہیں، یا بتی بند کرتا ہے تو یہ کام کرتے ہیں رات 13 بجے تک، اور جب صبح رب بتی جلاتا ہے تو یہ سو رہے ہوتے ہیں، اور میکسیمم لوگ نماز نہیں پڑھتے، پھر کہتے ہیں جی حکمرانوں کا قصور ہے، ان کا مسئلہ ہے سارا۔ جب رب نے بتی جلا دی، رات 3 بجے امریکہ کے اسٹیشنوں پہ رش لگا ہوتا ہے، لوگ اپنی جاب پر جا رہے ہوتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے لوگ سو جاتے ہیں، لیکن اس نے اپنی دکان میں 20 بلب جلانے ہیں، اور پھر کہتا ہے جی بجلی بہت مہنگی ہے، اس وقت جلانے جب رب نے بتی اپنی بند کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے بنایا، تجھے یہ رب کی ترتیب پسند نہیں، یہ تیری صحت کا بھی وبال ہے، تیری معیشت کا بھی وبال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کا جو برکت والا وقت ہے، میری امت کی برکت فجر کے وقت میں رکھ دے، فجر کے وقت میں میرے نبی کی دعا ہے، اس میں برکت ہے، مگر تجھے کیا، تو کوئی امتی ہے، تو نے کو بات ماننی ہے، اپنے نبی کی نہیں مانی، اپنے رب کی نہیں مانی، کافروں کی پیروی کرتے ہو، اچھے کام میں کیوں نہیں کرتے، برے کاموں میں ان کی پیروی کرتے ہو، بے حیائی فحاشی میں ان کی پیروی کرتے ہو، ان کی اچھی باتوں میں بھی ان کو بھی مان لیے ہوتے، ہر کام الٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں نہیں قصور تو حکمرانوں کا ہے۔ اللہ المستعان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کا ایک اور طریقہ بتاتے ہیں، فرمایا رشتہ داروں پہ خرچ کرو تو برکت آئے گی۔ ہمارے اگر مہمان آ جائے تو مصیبت پڑ جاتی ہے، یہ مصیبت کیوں پڑ جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے رویے غلط ہیں۔ جب اس کے گھر گیا تھا تو اس نے گوشت بھی بنایا تھا، چاول بھی بنائے تھے، رائتا بھی بنایا تھا اور میٹھا بھی بنایا تھا، اب وہ آ گیا ہے تو جب تک میں اس سے آگے نہ جاؤں تو جیت نہیں سکتا، جیتنا ہے نا، ناک رکھنی ہے، ویسے بڑا غریب ہے یہ۔ اب بجائے اس کے کہ اپنا رویہ درست کرے، جو ما حضر ہے پیش کرے، الٹا اس سے دل تنگ کرے گا کہ یہ کیوں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان آیا، مسجد میں مہمان آیا، آپ نے ان کے ساتھ بھیج دیا، کھانا صرف ایک بندے کا تھا، اس نے کہا اپنی بیوی کو بچوں کو تو بہلا پھسلا کے سلا دو، اور جب میں کھانا شروع کروں نا تو مہمان کے ساتھ بیٹھوں تو تم آنا اور بتی گول کر دینا، اور میں ویسے ہاتھ ہلاتا رہوں گا، منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان کھانا کھا لے گا۔ یہ تنگی کے مہمان ہیں، تنگ دستی کی حالت میں مہمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عادت ایسی پسند آئی، قرآن کی آیت کے طور پہ اس کی شان میں آیات نازل فرما دی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من احب ان ينسى له في اثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ ہو، جو شخص چاہتا ہے اس کی عمر زیادہ ہو، اس کو چاہیے رشتہ داروں پہ خرچ کرے، رشتہ داریاں نبھائے، تکلف کے ساتھ نہیں، جو کر سکتا ہے۔ بس اوقات رشتہ داری نبھانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، آپ کی تسلی چاہیے ہوتی ہے، آپ کی ملاقات چاہیے ہوتی ہے، ملاقات کے لیے تھوڑا بہت کرایہ لگانا پڑتا ہے۔ فرمایا جو اپنی عمر میں اور رزق میں برکت چاہتا ہے وہ رشتہ داریاں جوڑا کرے۔ باتیں اور بھی بہت ہیں، ٹائم ختم ہو گیا۔ جو میرے اینڈ پہ کرنے والے کام ہیں میں وہ کروں، میں اپنی صلاحیتیں کسی کے گناہ اجاگر کرنے کے لیے نہ کروں۔ واٹس ایپ پہ بیٹھا ہوا ہے، فیس بک پہ بیٹھا ہوا ہے اور حکمرانوں کی برائیاں اچھال رہا ہے، یہ رب کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ جو تیرے اینڈ پہ کرنے والے کام ہیں اس سے، گناہوں سے توبہ کر،
اللہ سے استغفار کر، رب ذوالجلال کی طرف رجوع کر، اس کے ساتھ تار سیدھی کر، اس سے التماس کر، وہ تیرا بھی رب ہے، تیرے حکمرانوں کا بھی رب ہے، وہ تجھے بھی توفیق دے گا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لے آئے گا۔ اپنی جب رب راضی ہو گیا تو اپنی سزا ختم کر کے اچھے لوگوں کو لے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔